الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم دوستو، تمام مسلمان دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور باقی ان کے علاوہ بھی ہر ایک کو میری طرف سے آداب۔ دوستو، 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست محترم ابو زیغم صاحب نے قادیانی ٹی وی چینل جسے MTA کہا جاتا ہے، وہاں پر کال کی اور ایک سوال پوچھا۔ وہ سوال مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب کشتی نوح میں اس کی ایک تحریر کے متعلق تھا، جس میں اس نے ایک دعویٰ کیا تھا۔ ابھی ہم آپ کو وہ دکھائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا دعویٰ کیا تھا۔ تو جس پروگرام میں یہ سوال کیا گیا، اس وقت اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والا تھا شاید، اگرچہ ہمارے دوست کے مطابق انہیں تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک ہولڈ پر رکھا گیا اور آخر میں ان کا سوال لیا گیا، لیکن بہرحال پروگرام کے منتظمین نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے پاس 1 منٹ کے قریب بچ گیا ہے، اس لیے ہم اس کا مختصر جواب دیں گے اور اگلے پروگرام میں ہم اس سوال کا تفصیلی جواب دیں گے۔ اور پھر جب اگلا پروگرام ہوا جو کہ 8 مارچ سن 2014 کو جو پروگرام جسے راہ ہدا کے نام سے نشر کیا جاتا ہے، اس پروگرام میں ہمارے اس دوست ابو زیغم صاحب کے اس سوال کا اپنی طرف سے تفصیلی جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ چونکہ اس جواب کے اندر دجل و فریب، دھوکہ اور فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اس لیے بہت سے دوستوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس دھوکے اور فراڈ کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے، کیوں کہ اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ قرآن اور حدیث، اور نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ بائبل پر بھی ایسے جھوٹ بولے گئے کہ خدا کی پناہ۔ تو میں اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم وہ جو MTA کی جو فوٹیج ہے، اس فوٹیج کو چلائیں گے، اور اس کے اندر جو اپنی طرف سے جو مربی صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے علم کا پیمانہ کیا ہے اور انہوں نے جہالت در جہالت کیا وہاں پہ بیان کی، ان کی بات میں چلاؤں گا، اور ہر بات کے بعد پھر اس کے بعد ہم اپنا کمنٹ رکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ صاحب سے لیتے ہیں۔ اس دوران ہم چلتے ہیں اسفندیار منیب صاحب کی طرف۔ اسفند صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسفند صاحب، گزشتہ پروگرام کے آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا، اصولی طور پر اس کا جواب ہو گیا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث تفصیل طلب جواب جو ہے وہ ہم اس وقت پیش نہیں کر سکے تھے۔ ابو زیغم صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کشتی نوح کی جو صفحہ نمبر 5 ہے، اس میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعاون کے بارے میں فرمایا تھا کہ تعاون کا ذکر قرآن شریف میں ہے، بلکہ تورات وہ پوری انہوں نے عبارت بھی پڑھی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا قرآن کریم پڑھ جائیں تو ہمیں تعاون کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں چونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے، تو اگر آپ دوستو، اس سے پہلے کہ ان اسفندیار نامی مربی صاحب کی بات سنیں، جو یہ پروگرام کے پریزنٹر نے جو سوال پیش کیا ہے، اس سوال کے اندر انہوں نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے۔ اصل میں سوال یہ نہیں تھا کہ قرآن کے اندر تعاون کا ذکر ہے یا نہیں، بلکہ سوال کیا تھا، اس کے لیے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر دیکھنی ہوگی۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت غلام احمد قادیانی کی کتاب کشتی نوح ہے، جو ان کے مجموعہ کتب روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 اور اس کا صفحہ نمبر 5 ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سوال کیا کیا گیا تھا۔ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عبارت لکھی ہے، جو تحریر لکھی ہے، وہ یہ ہے،
اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعد صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔ یہ تحریر آپ کے سامنے، اس کو آپ ذرا غور سے، یہ میں نے ذرا اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تحریر آپ کو غور سے پڑھنی ہے، اور اس تحریر کے اوپر آپ نے اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے، کیوں کہ جب تک آپ اس تحریر میں لکھے گئے الفاظ پر غور نہیں کریں گے تو آپ کو مربی صاحبان کے دھوکے اور فراڈ کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیے یہاں پہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعد صحیفوں میں بھی کیا دعویٰ ہے، یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ یاد رکھیے، مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، یعنی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اور جو پہلی کتابیں اور صحیفے ہیں ان کے اندر یہ خبر لکھی ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح نے بھی علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا، اور کیا خبر؟ مسیح موعود کے وقت طاعون، یعنی مسیح موعود اور طاعون یہ دونوں چیزیں اکٹھی یہ ہمیں قرآن اور پرانی کتابوں سے دکھانی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی امت کو۔ نیچے اسی صفحے کے نیچے جو یہ صفحہ نمبر 5 ہے کشتی نوح کا، اس کے نیچے حاشیے میں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے بائبل کے حوالے دیے ہیں، اس کے اندر 3 حوالے دیے تھے، جو زکریا کتاب عہد نامہ قدیم کی، اس کا باب 14 آیت 12، انجیل متی جو ہے، جو جسے متی کی انجیل کہتے ہیں، جسے کچھ لوگ متی پڑھتے ہیں، اس کا باب 24 اور آیت 8، اور مکاشفات، یہ جو مکاشفہ یہ عہد نامہ جدید جو ہے اس کا غالباً آخری باب ہے، اس کا باب 22 اور آیت 8۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حوالے دیے کہ اب ہمیں سوال یہ تھا کہ قرآن کریم اور یہ جو مرزا نے بائبل کے حوالے دیے جن باب اور آیتوں کا، کیا اس کے اندر یہ موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی؟ مسیح موعود کا لفظ آیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک دھوکہ اور فراڈ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں بھی کسی مسیح موعود کا لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم ان کا ذکر ہے، اور احادیث کے اندر جہاں بھی مسیح کے آنے کا ذکر ہے، خبر دی گئی ہے، وہاں ابن مریم یا مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی گئی ہے، کسی مسیح موعود کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر ایک مسیح کے آنے کی خبر ہے، مسیح موعود کی خبر ہے، نہیں، بلکہ احادیث کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنے کی خبر ہے۔ بہرحال یہ موضوع ہمارا اس وقت نہیں ہے، تو اب سوال یہ تھا کہ دکھایا جائے کہ قرآن شریف کے اندر کس آیت میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ اس سوال کا جواب اب مربی صاحبان دیکھیے کیا دیتے ہیں۔ پچھلا سوال ہی اس میں تو چونکہ بہت تھوڑا وقت ملا تھا، شاید آخری منٹ میں یہ سوال ہوا تھا جب ہمارے دوست نے کیا تھا کہ قرآن کریم میں طاعون کا جو ذکر ہے وہ ہمیں بتائیں، تو اس وقت عرض کیا تھا، آج تھوڑا ان کو تفصیلی بتا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں سورہ نمل میں جو آیت ہے 83، ان کا شاید 82 ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب وقع القول حجت تمام ہو جائے گی، بات صادق ہو جائے گی، بات کہہ دی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جاندار نکالے گا، تُكَلِّمُهُمْ، جو ان کو کاٹے گا۔ کیوں؟ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کیونکہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، یقین نہیں رکھ رہے تھے۔ اس پہ سب بڑی دلچسپ ہمارے دوستوں نے ترجمے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جانور نکلے گا تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ اب بندہ اس پہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھ سکتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، ایک جانور نکلے گا، یعنی بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں، اب ہمارے بھائی ناراض نہ ہو، گدھا، جو دجال کا گدھا وہ نکلے گا اور ہمارے ان بھائیوں سے گفتگو کرے گا۔ یہ کیا کوئی سینس بنتی ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے
کہ جب حجت تمام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جاندار کو نکالے گا تو کلمہم جو ان کو کاٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو یہ اس کا ترجمہ اگر ہم اپنے بھائیوں والا کر لیں، معذرت کے ساتھ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے کہ جب حجت تمام ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ وہ آیات پر یقین نہیں لایا کرتے تھے. یعنی گدھا بولے گا تو لوگ آیات پر یقین لے آئیں گے، گدھا مولویوں کو بتائے گا تو وہ امام مہدی کو مان لیں گے. دوستو، ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ دولتی گدے نے ماری اور غصہ کمہار پر. یعنی کسی کو گدے نے مارا، ٹانگ ماری، دولتی ماری یا اپنے آپ سے گرا دیا تو وہ بجائے اس کے کہ گدے کو پکڑے یا گدے کو مارے یا گدے کو برا بلا کہے، اس گدے کے مالک کمہار کو برا بلا کہنا شروع کر دے. یہاں پر بھی جھوٹ قرآن پر بولا غلام احمد قادیانی نے، اور اس کے جو امتی جو ہیں ان کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ برا بلا کہہ رہے ہیں مولوی کو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مربی صاحب جو ایک سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھے اپنے موتی بکھیر رہے ہیں، انہوں نے جو کہا کہ جی یہ مولوی یہاں پہ ترجمہ کر رہا ہے اور یہ ترجمہ بڑا مدح کا خیز ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ بہت غلط ہے، اور اس نے جھوٹ بولا کہ یہاں پہ مولوی کہتے ہیں کہ گدھا نکلے گا، دجال کا گدھا وغیرہ. یہ ساری، معذرت کے ساتھ میں لفظ بول رہا ہوں، یہ ساری بکواسات ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ مولوی وہی ترجمہ کرتا ہے جو صحابہ کرام نے کیا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر وغیرہ نے کیا. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آئیے آج ایک مولوی کے خادم، علماء کے خادم سے آپ سمجھ لو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مربی جھوٹ بول رہا ہے. آئیے میں آپ کو دکھاؤں. یہ میرے سامنے صحیح، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ احادیث صحیحہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دابت الارض کا خروج جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں گنوایا ہے. اسے مسیح یا حضرت مسیح یا مسیح موعود کی نشانیوں میں ہرگز نہیں گنوایا. میرے سامنے سب سے پہلے یہ صحیح مسلم ہے، اس کا کتاب الفتن و اشراط الساعہ، اور اس کا باب ہے بابن، یہ آپ کے سامنے ہے، بابن فی الآیات التی تکون قبل الساعتی. یہ باب ان آیات اور نشانیوں کے بارے میں ہے جو قیامت سے پہلے ہوں گی. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اس کے اندر حضرت دو تین حدیثیں ہیں، میں ایک پڑھتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کمرے یا ایک حجرے میں تشریف فرما تھے اور ہم ان سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فطلع علینا، تو آپ نے ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک نکال کے دیکھا اور فرمایا ما تذکرون، تم کیا باتیں کر رہے ہو، کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ تو قلنا الساعۃ، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ ہو جائیں، جب تک 10 نشانیاں وقوع پذیر نہ ہو جائیں. وہ 10 نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں. اس کے اندر خسف بالمشرقی و خسف بالمغربی و خسف فی جزیرۃ العرب، 3 خسف، یعنی خسف کہتے ہیں زمین کا دھنسنا. 3 جگہ پہ زمین دھنسے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں. والدخان، اور دھواں، یہ بھی دھواں نکلنا بھی قیامت کی نشانی. دجال، اور دجال کا نکلنا. ودابت الارضی، اور زمین کے جانور کا نکلنا. ویأجوج و ماجوج، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا. اور وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ونار تخرج من قعرۃ عدن، اور ایک آگ ہے جو عدن کی اندر سے گھاٹیوں سے نکلے گی، اور ترحل الناس، جو لوگوں کو ایک طرف ہانک کے لے جائے گی. یہ حدیث شریف جس کے اندر صحیح مسلم کی حدیث
حدیث نمبر ہے یہ 2901 2901 حدیث نمبر، اور قیامت کی نشانیاں جو قیامت سے پہلے ہوں گی وہ والا باب، اور کتاب الفتن و اشراط الساعہ، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں قیامت کی فرمائی، ان کے اندر یہ دابت الارض کا نکلنا فرمایا۔ یہ ہرگز مسیح موعود کی نشانی کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول کی خبر دی ہے، وہاں ہرگز ان کی نشانیوں میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ یہ ایک حدیث۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ جو مربی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مولوی لوگ جو ہیں یہ اپنی طرف سے یہ مدح کا خیز ترجمے کرتے ہیں، یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، جسے سنن ترمذی کہا جاتا ہے، جو 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح 6 کہا جاتا ہے، ان کے اندر سے یہ ایک معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر کتاب التفسیر جو ہے، اس کا ابواب تفسیر القرآن جو اس جامع ترمذی میں ہے، اس کے اندر جو سورۃ النمل کا باب ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے، روایت کا نمبر ہے 3187 3187، آپ کے سامنے ہے، باب ومن سورۃ النمل۔ تو حضرت امام ترمذی اپنی اس پوری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تخرج الدابۃ۔ میں یہ مربی حضرات کے جو سننے والے ہیں، جن جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا تھا، ان کو میں عرض کروں گا، ان کی خدمت کے غور سے سنیے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر کوئی کہے 1300-1400 سال کے بعد آ کر کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں، تو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، قرآن کی تفسیر ایسے نہیں ہوتی کہ مرزا غلام احمد قادیانی رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے کہے کہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس سے مراد طاعون کا کیڑا ہے۔ نہیں نہیں، تفسیر وہ ہوگی جو صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے تخرج الدابۃ، یہ دابہ جو اس سورۃ النمل کی اس آیت کے اندر جو دابہ ہے، جس کا جو زمین کا جانور زمین کے اندر سے نکلے گا، معہا خاتم سلیمان، اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی، وعصا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، فتجلو وجہ المؤمنی، وہ جانور جب نکلے گا تو وتختم انف الکافری بالخاتمی، وہ مومن کے چہرے کے اوپر ایک لکیر لگا دے گا، اور کافر کے ناک کے اوپر وہ اس سے جو سلیمان علیہ السلام کی مہر ہے اس سے نشان لگا دے گا، حتی ان اہل الخوان لیجتمعون فیقول ہا ہا یا مؤمن ویقال ہا ہا یا کافر، یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو مومن اور کافر کہہ کر پکاریں گے، کیوں کہ چہرے کے اوپر نشان لگا ہوگا، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے، وہ اس کو ضعیف نہیں فرما رہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے بارے میں بتایا۔ اب میں اس مربی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ تمہارا جو یہ فرضی جو طاعون کا کیڑا ہے، یاد رکھیے طاعون کا کوئی کیڑا نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل جھوٹ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے جہالت بھری باتیں یہ کی جاتی ہیں کہ طاعون جو ہے وہ کیڑا نکلتا ہے، وہ کاٹتا ہے تو اس کو طاعون ہو جاتا ہے، بالکل یہ جھوٹ ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا یہ جو طاعون کا کیڑا ہے، کیا اس کے ہاتھ میں، جو مرزا کے زمانے میں طاعون پھیلا تھا تو اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی مہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا؟ یہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آئیے اب آگے چلیے۔ یہ میرے سامنے میں صرف 2-3 تفاسیر، ایک یا دو دفعہ، وقت کم ہے اور باتیں بہت کرنی ہیں، میں 2-3 تفسیروں کے حوالے یہاں پہ پیش کروں گا تاکہ مربی صاحبان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ترجمہ اس آیت کا ہم کرتے ہیں، باتیں کرے گا وہ جانور، یہ کسی مولوی نے نہیں کیا، بلکہ مولوی تو تمہیں وہ بتاتا ہے جو 1400 سال سے جو صحابہ کرام، تابعین، اکابرین امت اور مجددین امت کرتے رہے ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم ایک اس جاہل آدمی کے خوابوں کے اوپر چل رہے ہو جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ
اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ کون سا ہے اور چوتھا مہینہ کون سا ہے، جس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کتنی تھی، ایسے آدمی کے پیچھے تم چل رہے ہو۔ مولوی تو الحمدللہ الحمدللہ وہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور تبع تابعین اور مفسرین امت کے پیچھے چل رہا ہے۔ بہرحال یہ نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی۔ یہ میرے سامنے تفسیر طبری ہے جو امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری نے لکھی، جو سن 224 ہجری میں پیدا ہوئے اور 310 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ ہاں پہلے اس سے میں حوالہ دوں، میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ ان امام ابن جریر طبری کے بارے میں مربی اسفندیار صاحب کے جو امام مہدی ہیں اور مسیح موعود ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ میرے سامنے آئینہ کمالات اسلام جو روحانی خزان کی جلد 5 صفحہ 168 ہے۔ یہ ابن جریر طبری جن کی میں تفسیر سے بھی حوالہ دوں گا، ان کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، ابن جریر طبری بھی جو رئیس المفسرین ہے، اس آیت کی شرح میں لکھتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، یعنی وہ اپنے حوالے میں اپنے ایک جگہ پر اپنی تائید میں امام ابن جریر طبری کی تفسیر پیش کر رہا ہے اور انہیں رئیس المفسرین کہہ رہا ہے، تمام مفسروں کے سردار۔ ساتھ ہی یہ مرزا کی کتاب چشمہ معرفت ہے جو غالباً مرزا کی وفات کے بعد چھپی، یعنی اس کی آخری عمر کی کتابوں میں سے ہے۔ روحانی خزان جلد 23 ہے اور صفحہ 261 ہے۔ اس کے حاشیے کے اندر آ جائیے، اس کے حاشیے میں اس صفحہ کی آخری سے جو پہلی لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ قصہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ایک تاریخ طبری سے ایک حوالہ دے رہا ہے اور پھر لکھتا ہے کہ یہ قصہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن جریر سے مراد ابن جریر طبری جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اپنی عمر میں آخری جو کتابیں لکھی گئیں، غالباً یہ آخری کتاب تھی، اس کے اندر ابن جریر طبری کو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے لکھ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تفسیر طبری کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا جیسا مربی صاحب نے فرمایا کہ مولوی یہ ترجمہ کرتا ہے یا یہ ترجمہ جو ہے یہ 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے سامنے تفسیر طبری ہے۔ اس دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں یہ تفسیر طبری جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کے جلد 18 ہے اور صفحہ 120 اور سورہ نمل، یعنی سورہ نمل کی جو آیت 82 ہے جس مربی صاحب نے جو آیت پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں یہ خبر ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس پورے پروگرام کے اندر طاعون 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 کا لفظ تو بولا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بولا جا رہا کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، یہ قرآن میں کہاں ہے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مربی اسفندیار صاحب نے جو ترجمہ کیا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اس کا ترجمہ کیا کہ جب ان پر حجت تمام ہو جائے گی، جب ان پر حجت تمام ہو جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مربی صاحب نے ترجمہ اپنے گھر سے کیا ہے یا کسی نے پہلے بھی کیا ہے۔ یہ وقع القول یہ ہمارے سامنے ہے، وقع القول، اس کا معنی حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں ان سے کیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ قَالَ حَقَّ عَلَيْهِمْ، جب ان پر بات ثابت ہوگی۔ یہ کیا بات آگے جو ہے انہی حضرت مجاہد سے یہ دیکھیے، حدثنا القاسم قال حدثنا الحسین قال حدثني حجاج عن ابن جریج عن مجاہد وقع القول علیہم قال حق العذاب قال ابن جریج القول العذاب، یعنی وقع القول سے قول سے مراد عذاب ہے کہ جب ان پر عذاب پکا ہو جائے گا، جب اللہ یہ فیصلہ کر دے گا میں نے ان کو عذاب دینا ہے، تو یہاں پہ اتمام حجت کی بات نہیں بلکہ عذاب کی بات ہے۔ اور یہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر سے بھی ثابت کروں گا کہ اس نے بھی یہاں پہ اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے۔ اگلا جو ہے حضرت قتادہ مشہور مفسر تابعی، انہوں نے بھی فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَالْقَوْلُ الْغَضَبُ، یہاں کہتے ہیں کہ غضب سے مراد ہے غصہ، اللہ کی ناراضگی۔ اور
آگے جو ہے وہ امام تبری لکھتے ہیں کہ قال جماعت من اہل العلم، اہل علم کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ خروج هذه الدابة التي ذكرها حين لا يأمر الناس بمعروف ولا ينهون عن منکر، کہ یہ جو جانور زمین سے اس وقت نکلے گا جب لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے۔ اب آئیے دیکھیے آگے چلتے ہیں، اسی کے اندر دیکھتے ہیں کہ امام تبری یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ وذکر ان الارض التي تخرج منها الدابة مکہ، کہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس زمین سے اس جانور نے نکلنا ہے وہ مکہ کی زمین ہے۔ اب آگے دیکھیے یہ حدثنا ابو كريب قال حدثنا الاشجعي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر، حضرت ابن عمر صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے امام تبری کہ تخرج الدابة في سبع في الصفا، کہ یہ جو جانور ہے یہ صفا میں نکلے گا۔ صفا پہاڑی جو مسجد حرام کے ساتھ جو صفا اور مروہ جہاں حاجی اور عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں وہاں سے نکلے گا۔ آگے جو ہے ایک اور دوسرے صحابہ سے بھی یہی بات انہوں نے نقل کی ہے۔ آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ تکلمہم جو ہے وہ اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پر امام تبری نے وہ حدیث وہ روایت بھی بیان کی جو ہم نے پہلے بیان کی کہ جب یہ نکلے گا جانور تو اس کے پاس جو ہے وہ حضرت سلیمان کی مہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ تکلمہم کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ وختلفت القراءۃ فی قراءۃ قولی تکلمہم، تکلمہم کے لفظ میں جو قرائے کرام ہیں جو قاری ہیں جو قرآن کے ان کے اختلاف ہے اس لفظ میں۔ قرأ ذلك عامۃ قراءۃ الامصار، شہروں کے جو عام قرآنوں نے یہ لفظ تکلمہم پڑھا ہے، یعنی تا پر پیش اور لام پر شد، تو بمعنی تخبرہم وتحدثہم، اس کا معنی ہے کہ وہ انہیں خبر دے گا، وتحدثہم اور ان سے محادثہ اور باتیں کرے گا۔ یہ مربی اسفندیار صاحب اور ان کے تمام جو پیروکار ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ آج کے مولوی کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ ترجمہ جو ہے وہ امام تبری کر رہے ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس لفظ کو تکلمہم پڑھا ہے، تکلمہم کی جگہ تکلمہم، اس کا معنی ہے تسیمہم، نشان لگائے گا، ان کو نشان لگائے گا۔ کاٹنے کا ترجمہ یہاں پہ بھی نہیں کیا، نشان لگائے گا، اور نشان سے مراد وہی نشان ہے جو حدیث رسول کے حوالے سے ہم نے پیش کیا کہ وہ مومن کے چہرے پر بھی ایک لکیر لگا دے گا اور کافر کے ناک کے اوپر وہ خاتم سلیمان سے نشان لگا دے گا۔ اب آئیے دیکھیے امام تبری اپنی روایت کے ساتھ فرماتے ہیں حدثنی علی قال حدثنا ابو صالح قال حدثنی معاویۃ عن علی عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمہم، اس کا قال تحدثہم، قال تحدثہم، ابن عباس نے فرمایا تکلمہم کا معنی ہے وہ ان سے محادثہ کرے گا، محادثہ حدیث یعنی ان سے باتیں کرے گا، ان سے باتیں کرے گا۔ اگلی روایت وہ لائے ہیں حضرت قتادہ مشہور تابعی مفسر، ان سے کہ انہوں نے فرمایا کہ تحدثہم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیا باتیں کرے گا؟ وہ ان سے یہ کہے گا کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آیتوں پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ تفسیر جو ہے تبری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بیان فرمایا کہ وہ اس کا معنی ہے وہ باتیں کرے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں، یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے میرے سامنے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ امام ابن کثیر نے
کیا لکھا ہے۔ یہ آیت ہے وہی سورۃ نمل کی آیت 82، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ۔ تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے، قال ابن عباس والحسن وقتادة وروي عن علي رضی اللہ عنہ تکلمهم کلاما ای تخاطبهم مخاطبتا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن، حضرت قتادہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ تکلمهم کا معنی ہے کہ وہ ان سے کلام کرے گا، یعنی ان کو مخاطب کرے گا، ان سے بات چیت کرے گا۔ تو یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میرے پاس ایک یہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر ابن ابی حاتم، یہ بھی ایک پرانی تفسیر ہے جو امام ابن ابی حاتم جن کی وفات 327 ہجری میں ہوئی، ان کی تفسیر ابن ابی حاتم جو ہے یہ میرے سامنے ہے۔ تو آئیے اس کے اندر بھی میں آپ کو دو تین باتیں جو ہے وہ یہاں سے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، ورنہ جس تفسیر کو بھی آپ اٹھائیں گے، جو پرانی تفسیر ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے کی لکھی گئی ہیں، ان تفسیروں کے اندر آپ کو وہ تفسیر ملے گی جو علماء امت کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم، اس کے اندر سورۃ نمل کی اسی آیت کے اندر جو ہے، انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھیے یہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا یقول تحدثهم وروی عن قتادہ مثل ذلك، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تکلمهم کا معنی ہے وہ ان کے ساتھ باتیں کرے گا، اور حضرت قتادہ سے بھی ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر، میں نے صرف 3 تفسیروں سے مختلف حوالہ جات دیے کہ جس کے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ذکر کیا گیا کہ تکلمہم کا معنی ہے کہ وہ جانور باتیں کرے گا، اور وقع القول جو ہے، وقع القول کا معنی ہرگز نہیں کہ اتمام حجت ہو جائے گی۔ اتمام حجت تو کفار پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ اتمام حجت جو ہے وہ مرزا قادیانی کے وقت میں ہوگی؟ اتمام حجت نہیں، بلکہ جب عذاب کا وہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اسی آیت، یہ جو آیت ہے سورۃ النمل کی آیت 82، آئیے میں آپ کو بتا دوں، دکھا دوں آپ کو، یہ قرآن کریم سورہ نمل ہے، یہ آیت ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، جس پر یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا ذکر ہے۔ حالانکہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ یہاں طاعون کا ذکر ہے تو مسیح موعود کس کا معنی ہے یہاں؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ، یہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ تو یہاں میں اپنے دوستوں سے یہ پوچھوں گا کہ یہاں مسیح موعود کس کا معنی ہے؟ مسیح موعود تو اس آیت جو 82 ہے، اس کے بعد جو آیت نمبر 85 ہے، اس کے اندر یہ وقع القول کا لفظ پھر آیا ہے۔ جو یہاں پہ لفظ ہے نا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جس کا مربی جی نے یہ ترجمہ کیا کہ جب ان پر اتمام حجت ہو جائے گی، تو یہی وقع القول کا لفظ جو ہے یہ اس سے 2-3 آیتوں کے بعد آیت نمبر 85 کے اندر پھر آیا، وقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون۔ اس کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں ابھی کہ جب ان پر قول پکا واقع ہو جائے گا اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے ظلم کیا، تو فہم لا ینطقون، تو پس وہ پھر بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر تو اتمام حجت کا معنی نہیں ہو سکتا، یہاں پہ اس کا معنی ہے کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا، یہ قول کا مراد ہے یہاں پہ عذاب، اتمام حجت ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے یہ ثابت کیا کہ مربی صاحب نے جو یہ جھوٹ بولا کہ یہ آج کل کے مولویوں نے قرآن کے ترجمے میں تبدیلی کر دی، نہیں، مولوی وہ ترجمہ کر رہا ہے جو صحابہ کرام اور مفسرین امت نے کیا، اور تکلمہم کا معنی انہوں نے باتیں کرنا کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو
قرآن کریم کی مختصر طور پہ سیر کروا دوں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی کلمہ یکلم تکلیمن، کلمہ یکلم تکلیمن، اس کو باب تفعیل کہتے ہیں، اس صیغے کے ساتھ یہ کلم کا لفظ آیا ہے جس میں یکلم ہو یا تکلم ہو یا کلمہ ہو، تو وہاں پہ ہر جگہ میں اس کا معنی باتیں کرنا ہی آیا ہے، کہیں بھی قرآن کریم میں اس کا معنی کاٹنا نہیں آیا۔ میں آپ کو مختصر طور پہ جو ہے وہ چند آیات کے جو حوالہ جات قرآن کریم سے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان دوستوں کو جن کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو اس کا تھوڑا سا پتہ چل جائے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118، اس کے اندر یہ آیت ہے وقال الذین لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ یہ دیکھیے یکلم کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہاں پہ کاٹنا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میں مربی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہاں وہ ذرا ایک کاٹنے کا معنی کر کے دکھائیں۔ یہی سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 174، آیت نمبر 174، اس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جو اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کو چھپاتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کو قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ یہاں پہ اس کا معنی یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ قیامت کے دن ان کو کاٹے گا نہیں، تو یہ یکلم کا لفظ آیا اور یہاں پہ بھی اس کا معنی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 46، یہ جو ہمارا جو قادیانی حضرات جو قرآن چھاپتے ہیں اس کے اندر ایک آیت کا نمبر آگے ہوتا ہے، بہرحال تو یہ ہمارے جو قرآن کی آیت نمبر 46 ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا گود میں، ماں کی گود میں بھی، اور کہلا اور بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ یہ آیت ہے، تو یہاں پہ یکلم کا لفظ ہے، اس کا معنی ہرگز کاٹنا نہیں ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں سورۃ الشورى میں چلتا ہوں، کیونکہ بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر میں نے یہ لفظ تلاش کیا۔ یہ سورۃ جو شورى ہے اس کے اندر ہم سورۃ اعراف، سورۃ الاعراف کے اندر ہم چلتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 148، اس کے اندر ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اس کے بارے میں اللہ فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہ لا یکلمہم، ان کے ساتھ بات نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں بھی یکلم کا لفظ ہے اور یہاں پہ اس کا معنی ہے بات کرنا۔ آئیے اب میں آپ کو آ جاؤں تکلم، یہ تو یکلم تھا، اب میں تکلم کے پاس آتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 41، یہاں پہ آیت ہے قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی دعا قبول ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عطا کی، تو اس کے ضمن میں اللہ نے ان کو فرمایا کہ آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ ان کو فرمایا کہ نشانی تمہاری یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کرو گے مگر اشاروں کے ساتھ۔ اللہ تکلم الناس، یہاں تکلم کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بات کرنا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110، سورۃ المائدہ آیت نمبر 110، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں اور اسی میں فرماتے ہیں تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ تم پر ہم نے یہ بھی رحم کیا کہ تم جو ہے ماں کی گود میں بھی باتیں کی، تم نے باتیں کرتے. تو تکلم الناس یہاں بھی تکلم کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بات کرنا. سورہ ہود آیت 122، سورہ ہود آیت جو ہے وہ 105 یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب دن وہ آئے گا تو لا تکلم نفس الا باذنی، تو اس دن کوئی نفس جو ہے بات نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے. اسی طرح سورۃ المؤمنون کے اندر آیت نمبر 108 قیامت کے دن جو مجرمین ہوں گے ان کو اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ چپ ہو جاؤ ولا تکلمون اور میرے سے بات نہیں کرو. یہ تکلمون جو ہے یہ اس کا معنی یہاں پہ کاٹنا نہیں بلکہ بات کرنا ہے. اب آئیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65، اس کے اندر ہے آیت نمبر 65، یہ بھی قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن ہم ان کے منہ کے اوپر ہم مہر لگا دیں گے، ان کے منہ سے بند کر دیں گے، ان کا منہ نہیں بول سکے گا. وتکلمنا ایدیہم اور ان کے ہاتھ بولیں گے، اور ہم وتکلمنا ایدیہم ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم ان کے ٹانگیں گواہی دے گی جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں پر تکلمنا ایدیہم کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ ہمیں کاٹیں گے، نہیں، وتکلمنا تکلمو وہ بات کریں گے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو کلمہ کا لفظ بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے، یہ سورہ بقرہ، میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. آیت نمبر 253، یہ تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، رسول ہیں یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں من کلم اللہ جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، بات کی. سوری، یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ رسول ہیں جن کو اللہ نے نعوذ باللہ کاٹا، یہاں بھی اس کا معنی ہے بات کرنا. اور میں آخری آپ کو قرآن کریم کا ایک حوالہ دے کے تو بات کو ختم کروں گا. یہ جو ہے سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 164 ہے، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. کیا یہاں پہ اس کا یہ معنی کریں گے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کاٹا؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ میں نے قرآن کریم سے مختصر طور پر کلم یکلم تکلیما جو باب تفعیل ہے اس کے اندر اس کا معنی بات کرنا آیا ہے. تو مربی صاحبان کا یہ اصرار کرنا کہ کلم یکلم تکلیما کا معنی بات کرنا نہیں آ سکتا، یہ سراسر جہالت اور قرآن کریم کے اندر تحریف معنوی ہے. اب آئیے آپ کو کچھ اور مزے کی باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں. اب آئیے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لطیفے بھی سنا دوں. یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب ازالہ اوہام حصہ دوم ہے، جو روحانی خزائن کی جلد 3 اور اس کا صفحہ 370 ہے. اس کے اندر اسی آیت کو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے. یہ دیکھیے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، وہی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیے کیا کر رہا ہے. یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہو اور ان کا وقت مقدر قریب آ جائے گا. یہاں پر وہ وقع القول کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ جب ایسے دن جب کفار پر عذاب نازل ہو، یہاں پہ وہ اتمام حجت کا ترجمہ نہیں کر رہا. اور آگے دیکھیے مزے کی بات کہ دابۃ من الارض، جو زمین کے اندر سے جانور نکالنے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہے
تو ہم ایک گروہ دابت الارض کا زمین میں سے نکالیں گے۔ گروہ، یہ گروہ کا ترجمہ مرزا غلام محمد قادیانی نے شاید ٹیچی سے لیا ہے، ورنہ یہاں پر کوئی گروہ نہیں ہے۔ دابتن واحد ہے، مفرد ہے، اس کی جمع دواب آتی ہے۔ یہ دابتن ایک جانور کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی اپنی منطق ہے، وہ کہیں دجال کو بھی گروہ دجال کہہ دیتا ہے اور یہاں پر بھی وہ گروہ۔ بہرحال ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کی تفسیریں جو ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ کہاں سے آتی تھی۔ بہرحال وہ لکھتا ہے ایک گروہ، ہمیں یہ بتانا ہے کہ دابت الارض سے مرزا کیا مراد لے رہا ہے یہاں۔ لکھتا ہے زمین میں سے نکالیں گے، اور وہ گروہ، دیکھیے، وہ گروہ طاعون کے کیڑے کا نہیں، وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا۔ یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولہ ہوگا، اور وہ جا بجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کی سچائیوں کو استدلالی طور پر مشارق و مغارب میں پھیلائیں گے۔ یعنی دابت الارض سے مراد وہ علماء اسلام ہیں جو اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اب میں مربی اسفندیار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ متکلمین اور وہ علماء جو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولہ رکھتے ہیں وہ کیڑے ہیں جو لوگوں کو کاٹتے پھریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہماری نہیں ماننی، مولوی کی نہیں ماننی، تو اپنے حضرت جی کی ہی پڑھ لو۔ کیا اس وقت جب یہ مرزا غزال اوہام لکھ رہا تھا تو اس کو قرآن کریم کی تفسیر نہیں آتی تھی؟ وہ یہاں پہ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کر رہا تھا۔ آئیے میں آپ کو آگے دکھاؤں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہ ان علماء کو لے رہا ہے جو علماء جو ہے وہ اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوں، جو علماء اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ اب آئیے آگے دیکھیے، اسی کتاب کے اندر تھوڑی دور جا کر وہ کچھ اور بھی لکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ازالہ اوہام کا صفحہ، ازالہ اوہام حصہ دوم اور روحانی خزان جلد 3 کا صفحہ 373 ہے۔ یہاں پہ دیکھیے لکھتا ہے ایسا ہی دابت الارض، یعنی وہ علماء واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے، ابتدا سے چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہو جائے گی اور ان کے خروج سے وہی ان کی کثرت مراد ہے۔ یہاں پر وہ علماء و واعظین مراد لے رہا دابت الارض سے جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ تو کیا وہ طاعون کے کیڑے ہیں؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے حمامت البشرا، جو عربی زبان میں لکھی ہے، اور روحانی خزائن جلد 7 اور صفحہ 308 ہے۔ آئیے اس کے اندر وہ کیا لکھتا ہے۔ لکھتا ہے ان المراد من دابت الارض علماء السوء الذين يشهدون باقوالهم ان الرسول حق والقرآن حق ثم يعملون الخبائث ويقتلون الدجال، کہ دابت الارض سے مراد وہ برے علماء ہیں۔ دیکھیے پہلے ازالہ اوہام میں کہا کہ وہ متکلمین جو اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوئے، اب کہتا ہے وہ علماء سو ہیں کہ جو اپنی قول سے، اپنی زبان سے تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اور حق ہے، قرآن حق ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ برے اور خبیث کام کرتے ہیں اور دجال کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے لکھتا ہے فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انہم یکثرون فی آخر الزمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ آخری زمانے میں زیادہ ہو جائیں گے۔ وسموا دابت الارض، اور ان کا نام دابت الارض اس لیے رکھا گیا ہے لانہم اخلدوا الی الارض وما ارادوا ان یرفعوا الی السماء واطمئنوا بالدنیا وشہواتها، کہ انہوں نے زمین کے اندر رہنا پسند کیا اور آسمان کی طرف اٹھنا پسند نہیں کیا، اور دنیا اور اس کی شہوات کے ساتھ وہ مطمئن ہو گئے۔ دیکھیے اب یہاں پہ وہ پہلے دابت الارض اچھے لوگ تھے، اب دابت الارض جو ہے اس سے مراد برے لوگ ہو گئے۔ اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جو کتاب ہے نزول المسیح، اس کے اندر جب آیا تو اب یہاں پہ یہی آیت لکھتا ہے
اب دیکھیے یہ وہی دابت الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ آخری زمانے میں اس کو نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اس لیے کاٹے گا کہ وہ ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. دیکھیے اب یہاں پہ وہ کاٹنے لگا ہے تو یہاں پر وہ لکھتا ہے، یہ دیکھیے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دابت الارض جو ان آیات میں مذکور ہے جس کا مسیح موعود کے زمانے میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے. میں پوری دنیا مرزائیت کو چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا مرزائیت کو چیلنج کرتا ہوں بشمول مربی اسفندیار صاحب کے. میں اپنا سکائپ ایڈریس، اپنا سکائپ آئی ڈی جو ہے وہ اس ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا. کوئی دنیا کا مرزائی مربی میرے سامنے آ جائے اور مجھے بتائے کہ قرآن کریم کی کس آیت میں مسیح موعود کے زمانے میں طاعون کا یا اس جانور کا ظاہر ہونا، دابت الارض کا ظاہر ہونا لکھا. بہرحال مرزا لکھتا ہے کہ یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے. واہ واہ، کیا تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی کہ میرے دل میں ڈالا گیا، مجھے عالم کشف میں نظر آیا. تو مرزا جی وہ جو ازالہ اوہام میں جو متکلمین اسلام اور اس کے بعد پھر جو واعظین اور اس کے بعد جو علماء سو، وہ بھی تمہیں کشف میں نظر آیا ہوگا یا وہ ٹیچی نے تمہیں بتایا ہوگا. بہرحال یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے تضادات ہیں کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے. اور یاد رکھیے یہ لکھتا ہے کہ زمین کے کیڑوں میں سے ہی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی لیے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ مرزا قادیانی کی اپنی سائنس ہے، اس سائنس کے اوپر تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مجھے اس کیڑے کا نام بتایا جائے کہ جو زمین سے نکلتا ہے اور جس کو کاٹتا ہے اس کو طاعون ہوتا ہے. مجھے اس کیڑے کا نام بتا دو، وہ چوہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. جاتے جاتے میں مربی اسفندیار صاحب کے جو بات ہے ایک اس کو بھی واضح کرتا جاؤں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا کہ مسلمانوں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس جانور سے مراد دجال کا گدھا ہے، اور انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں بار بار گدھے کا ذکر کیا. ظاہر ہے جس گدھے کا وہ دفاع کر رہے ہیں اس گدھے کا ذکر کرتے کرتے زبان پر گدھا ہی آنا تھا. میں تمام جو جتنے قادیانی حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے تو بہت مطالعہ کیا، مجھے کہیں کسی مستند یا معتمد یا مشہور عالم یا اسلامی سکالر کا یہ نہیں لکھا ہوا ملا کہ اس دابت الارض سے مراد دجال کا گدھا ہے. تو یہ اسفندیار صاحب نے جہاں سے یہ لیا ہے مجھے بھی اس وہ حوالہ بتایا جائے کہ جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ دجال کا گدھا ہے. تو اس میں بھی دیکھیں کتنا قرآن کریم فصیح و بلیغ بیان کرتا ہے، لیکن افسوس کہ مولوی نے قرآن کو مذاق بنا دیا. لیکن قرآن تو مذاق نہیں بن سکتا، مولوی مذاق بنا ہوا ہے اس وقت ساری دنیا میں. اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہی بات ہے کہ دلتی جو ہے وہ گدے نے ماری اور مربی صاحب غصہ مولوی پر نکال رہے ہیں. تو میں نہایت کوشش کروں گا کہ الفاظ کا انتخاب جو ہے میں اپنے یعنی بڑے ہی محتاط انداز میں کروں، ورنہ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اور اسلام کو مذاق کس نے بنایا اور کون وہ شخص ہے جو 100 سال سے زیادہ سے دنیا کے اندر مذاق بنا ہوا ہے اور جس پر میرا خیال ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں. یہ آپ خود اندازہ کر لیجئے. یہ وہ شخص تھا جو قرآن کی آیتوں کو کاٹ کاٹ کر اس کے اندر اپنی جو من گھڑت تعویلیں کیا کرتا تھا، جس نے یہ بکواس کی. ہاں میں یہ لفظ جو بکواس ہے یہ بڑے سوچ اور سمجھ کر بول رہا ہوں. جس نے یہ بکواس کی کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ 1857 عیسوی میں اٹھا لیا جائے گا، اور اس نے ایک آیت سورۃ المومنین کی اس کا ایک لفظ کاٹ کر اس کے اندر سے علم العداد نکال کر اس علم العداد کی روشنی میں یہ بکواس قرآن پر کر دی. حالانکہ جب وہ آیت پوری پڑھی جائے تو اس کے اندر آسمان سے پانی نازل ہونے کا ذکر ہے، وہاں قرآن کا کوئی ذکر نہیں. یہ وہ جاہل تھا، یہ وہ جاہل تھا کہ جس نے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان شق القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ شق القمر جو صحیح احادیث کے اندر صحابہ کرام سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا دوسری طرف تھا. تو اس کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے کہ یہ چاند جو ہے وہ حقیقت میں 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ایک قسم کا چاند گرہن تھا. یہ اس کا بیٹا مرزا محمود
مرزا بشیر الدین محمود جو ان کا دوسرا خلیفہ ہے، قرآن کریم سورۃ العنکبوت کی آیت کہتی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اپنی قوم کے اندر فَلَبِثَ فِيهِمْ ان کے اندر رہے أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا 50 کم 1000 سال اپنی قوم کے اندر رہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فا کا لفظ آیا پس اس کے بعد ان پر طوفان آیا، یعنی 50 کم 1000 سال اپنی قوم میں رہے تو اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔ لیکن یہ جو جس کو یہ مصلح موعود کہتے ہیں وہ بکواس کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی تھی۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے قرآن کو مذاق بنا کر رکھ دیا، اور یہ جھوٹ جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ جھوٹ دیکھیے، یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی دنیا کا مربی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا ذکر ہو، مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا ذکر ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اس آیت کے اندر مسیح موعود کس لفظ کا معنی ہے؟